رسول اللہ کے رسول ابھی اس سے پہلے کچھ جواب میں ارشاد فرمائے کہ آیت کی تبلیغ کا حکم آ گیا. اب محمد نہیں، اب خدا بول رہا ہے. اجعلتم سقایت الحاج، سورہ توبہ آیت نمبر 19 پڑھیے. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، کیا تم نے حمزہ استفہام میں کیا جعلتم تم نے قرار دے دیا سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، و امارت المسجد الحرام مسجد حرام کی عمارت مکمل کرنا، تعمیر کرنا، کعبے کی حفاظت کرنا، یہ دونوں کام تم نے کیا قرار دیے؟ کا من اس کی طرح آمنا باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہو. حاجیوں کو پانی پلانا اور ہے اور کل ایمان ہونا اور ہے. حاجیوں کو پانی پلانا اور ہے، اور حاجیوں کے حج کو خدا تک پہنچانا. ارے کعبے کی عمارت بنانا اور ہے، اور کعبے کے اندر آنا اور ہے. اجعلتم سقایت الحاج، الفاظ آیت کیا ہیں؟ یہ دو کام ہے نا، ایک حاجیوں کو پانی پلانا، وہ عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا. کمن آمنا باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تین باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات اللہ پر ایمان، دوسری بات قیامت پر ایمان، اور تیسری بات اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. کچھ تو تذکرہ تلوار کا چاہیے تھا. صرف سجدے کے تذکرے سے بات مکمل نہ ہوتی. بات شروع ہوئی ایمان سے اور مکمل ہوئی جہاد پر. تلوار پڑھے محمد و آل محمد. یہاں تک آپ آیت پہ غور کیجئے گا. اب یہاں وقف جائز کی علامت لگی ہوئی ہے. یہ میں اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں کہ جب ہم اس روایت کو سامنے لائیں گے کہ جو بغض امیر المومنین نے بنائی گئی اس کے پس منظر میں، تو یہ بہت کام آئے گا اس وقت. وقف جائز کی علامت لگی ہوئی ہے. ایک لفظ ہے اجعلتم سقایت الحاج واو و امارت المسجد الحرام، یہ دونوں ملا دیے. کا من یہ الگ کر دیا. جیسے کہ الفاظ پہ غور کی، کا من جیسے کہ وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہو، قیامت پر ایمان لایا ہو، اور اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا ہو. رک گئی آیت یہاں پر. لا یستوون عند اللہ. اور اب یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے جج نے. لا یستوون عند اللہ، کسی کے نزدیک برابر ہوں تو ہوں، خدا کے نزدیک برابر نہیں ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ دو اور وہ تیسرے آپس میں برابر نہیں. وہ دو ایک طرف اور یہ ایک طرف. لا یستوون عند اللہ. اور آخری جملہ اس آیت کا، اور باقی باتیں ایسا محسوس کر رہا ہوں شاید مجھے اب کل آگے بڑھانی پڑیں گی. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور خدا تو ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. گویا یہ سمجھنے کے لیے بھی انسان کو ظلم سے باہر آنا پڑے گا. اور جب تک انسان ظالمین کے صف میں شامل رہے گا تب تک اسے علی کیا سمجھ میں آئیں گے. کسی ظالم کو علی نہ کل سمجھ میں آئے تھے نہ آج سمجھ میں آئے ہیں. بھلا عادل کو سمجھنا ظالم کے بس میں کہاں ہے؟ عادل کو سمجھنے کے لیے کم از کم انسان اگر